السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں محمود پاشا سلطان سے کہتا ہے شاید ہمیں کچھ مردوں کو یہاں چھوڑنا چاہیے، کم از کم تھوڑی مدت کے لیے۔ سلطان پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ تو محمود پاشا کہتا ہے زگنوس پاشا صحیح ہیں، کرمان کا خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا، یہ یقینی نہیں ہے کہ وہ ہم پر پیچھے سے حملہ کریں گے۔ اس لیے میں یوسف آ کر کہتا ہے میرے سلطان کرمان سے ایلچی آیا ہے، وہ آپ کے حضور پیش ہونا چاہتا ہے۔ سلطان مسکراتے ہوئے کہتے ہیں پاشا جیسا آپ نے کہا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو محمود پاشا کہتا ہے ہمیں خیمے میں ایلچی کی میزبانی کرنی چاہیے، وہ آپ سے کل ملے گا میرے سلطان۔ جتنی دیر بعد اسے پتا چلے کہ مہم پونس کے خلاف ہے اتنا ہی بہتر ہے۔ سلطان کہتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر یوسف سے کہتے ہیں ان سے کہو کہ اس کا خیال رکھیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی یوسف چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کرمان میں سلیمان وزیروں اور سپاہیوں کے ساتھ ابراہیم کے کمرے کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک سپاہی اس کے سامنے آتا ہے تو سلیمان اسے پٹخ دیتا ہے، پھر رکتے ہوئے کہتا ہے کسی سپاہی کا خون نہ بہانا، انہیں گرفتار کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلیمان آگے بڑھتا ہے، دو مزید سپاہی آتے ہیں تو وہ ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور انہیں بے ہوش کر کے گرا دیتے ہیں۔ پھر سلیمان وزیر سے کہتا ہے اس طرف چلو وزیر ایک طرف اور سلیمان دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے وہ دونوں ابراہیم کے کمرے کے باہر آ ملتے ہیں۔ وزیر کہتا ہے سلطان اپنے حجرے میں سو رہے ہوں گے۔ تو سلیمان کہتا ہے اب انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دینا چاہیے، جنگجو تم یہاں پہ انتظار کرو، یہ باپ بیٹے کی جنگ ہے۔ ادھر یوسف آگے بڑھتے ہوئے کرمان والے ایلچی کے خیمے میں داخل ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے آپ اس خیمے میں انتظار کریں گے؟ تو ایلچی کہتا ہے ہمارے پاس بہت اہم باتیں ہیں، ہمیں آپ انتظار کیوں کروا رہے ہیں؟ یوسف کہتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک مہم پر ہیں اور اس وجہ سے آپ ہمارے سلطان کے حضور اس وقت پیش ہوں گے جب وہ دستیاب ہوں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی یوسف چلا جاتا ہے اور ایلچی بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کرمان میں سلیمان ابراہیم کے کمرے میں داخل ہوتا ہے جہاں پہ ابراہیم نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ سلیمان تلوار لیے آگے بڑھتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ نماز کے بعد ابراہیم دعا مانگنے لگ جاتا ہے اے میرے اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیں جہنم کے شعلوں سے بچا میرے اللہ۔ پیچھے سے سلیمان پکارتا ہے ابراہیم بھی۔ آگے مڑا ہوا ابراہیم کہتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو سلیمان؟ تو سلیمان کہتا ہے میں اندھیروں میں اپنی قسمت، اپنا تاج اور سنہری تخت ڈھونڈ رہا ہوں۔ ابراہیم پلٹتے ہوئے کہتا ہے یہ برائے فروخت نہیں ہے اور اس لیے تم نہیں خرید سکتے۔ تو سلیمان کہتا ہے اب حالات مختلف ہیں، کوئی تبادلہ نہیں بابا۔ ابراہیم کہتا ہے کیا تم اقتدار کی تمنا میں اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ اپنے ہی باپ کا خون بہانا چاہتے ہو؟ سلیمان کہتا ہے اگر میرے بابا میری ملت اور ریاست کے مستقبل کو نظر انداز کریں گے تو میں ان کی زندگی کو بھی نظر انداز کر دوں گا۔ ابراہیم کہتا ہے بچپن میں بھی تم لاپرواہ تھے، اس لیے تم سیاست کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، تم ابھی وہی ہو بیٹا، تم اس کے نتائج کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے۔ سلیمان کہتا ہے جیسا باپ ویسا بیٹا، یہ وہ قسمت ہے جو میرے بابا نے میرے لیے چھوڑی ہے، فکر مت کریں، اگر یہ دنیا تلوار سے نہیں بلکہ سیاست سے چلتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں اسے چلا سکتا ہوں۔ ابراہیم کہتا ہے تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے صرف اس لیے کہ تم نے پونس کو خط لکھے اور کوئنوں کو سلام بھیجا۔ سلیمان اٹھتا ہے اور باپ کے پاس آ کر کہتا ہے میں نے بہت کچھ کیا، فکر نہ کریں ابراہیم صاحب۔ ابراہیم پوچھتا ہے تم نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے تمہیں فوج اور سپاہی دیے؟ سلیمان کہتا ہے انہوں نے مجھے زندگی اور خون دیا، میں اور کیا توقع کر سکتا ہوں؟ ابراہیم کہتا ہے کس کا خون، کس کی زندگی؟ تو سلیمان کہتا ہے جولیا۔ ابراہیم پوچھتا ہے جولیا؟ تو سلیمان کہتا ہے بالکل ٹھیک سنا، بس میرے ساتھ سیاست کرنے کے لیے کومینوس نے اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہی تلوار سے قتل کروا دیا۔ یہ سنتے ساتھ ہی ابراہیم چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کیا بایزید نے ایسا نہیں کیا؟ سلیمان کہتا ہے آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کی چیز نظر نہیں آتی، لیکن مجھے سیاست سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بابا پونس میں یہ ہوا اور میں یہ جانتا تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ باپ کے گلے پہ تلوار رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے اور آپ نے کہانی پر اعتبار کیا۔ ابراہیم کہتا ہے کبھی میں نے تکلیف اٹھائی، کبھی میں نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی، جھولے میں نے سیاست کی لوریوں کو سنا، میں نے بہت سے دھوکے دہی کا مشاہدہ کیا اور بہت سے غدار دیکھے، پر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا اپنا بیٹا میرے سامنے شیطانی منصوبے ترتیب دے گا۔ سلیمان تلوار مزید قریب کرتا ہے تو ابراہیم تلوار پکڑ لیتا ہے اور جیسے ہی ابراہیم کھڑا ہوتا ہے کمرے میں وزیر اور سپاہی داخل ہو جاتے ہیں اور وہ سب سلیمان پہ تلواریں تان لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلیمان ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ سلیمان چلاتے ہوئے کہتا ہے کیا کر رہے ہو تم؟ یہ ریاست کی فلاح و بہبود کی بات ہے۔ سلیمان کا منصوبہ الٹا پڑ چکا ہوتا ہے کیونکہ کسی نے بھی ابراہیم کے ساتھ غداری نہیں کی ہوتی۔ ابراہیم کہتا ہے جیسا کہ دادا کرکٹ نے کہانی سنائی، دروازے کا تالا تب تک کام نہیں کرتا جب تک غدار اندر ہوتا ہے۔ ابراہیم تلوار زور سے پیچھے کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگتا ہے اور وہ مزید کہتا ہے تم میرے خلاف جانے اور پونس کے ساتھ تعاون کرنے کی قیمت اپنی جان کے ساتھ ادا کرو گے سلیمان؟ تلوار
سلیمان کی گردن تک جا پہنچتی ہے اور سلیمان کہتا ہے میں آپ کا واحد وارث ہوں، مجھے آپ نہیں مار سکتے۔ ابراہیم چلاتے ہوئے کہتا ہے میں چاہوں گا کہ میری نسل ختم ہو جائے بجائے اس کے کہ وہ ایسے شیطان کے خون سے پروان چڑھے۔ سلیمان کہتا ہے محمد کی فوج آپ کے دروازے پر ہے، آپ کو میری اور میرے دماغ کی ضرورت ہے، آپ مجھے نہیں مار سکتے۔ جواب میں ابراہیم تلوار پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے تمہاری غداری کا بہت پہلے سے علم تھا، میرے ایلچی نے اب تک محمد کو صورتحال کے بارے میں بتا دیا ہوگا، امن قائم ہو گیا ہے، یہ تمہارا انجام ہے سلیمان۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلیمان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ولاد کرمان کے ایلچی کے پاس موجود ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ ضروری ہے لیکن سلطان تم سے نہیں ملے گا۔ تو ایلچی کہتا ہے جس کام میں بھی وہ مصروف ہیں ہماری معلومات اس سے کہیں زیادہ اہم ہے، ہمیں انہیں فوری طور پہ ملنا ہوگا۔ ولاد جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے سلطان نے مجھے بھیجا ہے، مگر ایلچی کہتا ہے ہمارے پاس سلطان کے لیے معلومات ہیں، آپ کے لیے نہیں۔ ولاد کہتا ہے ٹھیک ہے پھر جیسے تمہاری مرضی، کل صبح کرمان کی طرف پیش قدمی کریں گے تب ہمیں معلوم پڑ جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولاد جانے لگتا ہے تو ایلچی ایک دم سے کہتا ہے رکو رکو، ہمارے سلطان تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں، جبکہ تمام معاملات شہزادے سلیمان اور پونس کے شہنشاہ کومینوس کے اعمال کے باعث الجھے۔ وہ اس لیے نہیں چاہتے کہ ترک اور مسلمانوں کا خون بہے، وہ سلطان محمد کو اپنے بیٹے کا سر دینا چاہتے ہیں۔ معلومات ملنے پر ولاد بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کمال کمال کمال، بے شک تمہارا سلطان بصیرت کا سلطان ہے۔ ولاد اس کے پاس جا بیٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے میرے سلطان کو یہ خبر سن کر خوشی ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنا ارادہ بدل لیں گے۔ اب تم اپنے راستے پر جاؤ، میں اپنے سلطان کو خبر سناؤں گا، میں اپنے سلطان کو خبر سنا دوں گا۔ ایلچی کہتا ہے تاہم جواب جانے بغیر، تو ولاد اس سے کہتا ہے تمہارا کام یہاں ختم ہو گیا ہے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ فاتح سلطان محمد خان کرمان کی طرف پیش قدمی نہیں کریں گے، میری طرف سے خبر کا انتظار کرنا۔ پھر ایلچی کا خنجر نکال کر اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے تم کرمان والے واقعی مہارت رکھتے ہو، تم بہترین خنجر بناتے ہو اور میں اسے ہماری دوستی کی علامت کے طور پہ قبول کرتا ہوں۔ ولاد خنجر اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور مزید کہتا ہے اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جاؤ اور اپنے حاکم کو خوشخبری سنا دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی ایلچی اپنے سپاہیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ادھر محمود پاشا وضو کر رہا ہوتا ہے اور آتماجا سے کہتا ہے ہمارے پیچھے سیاست اور ہمارے سامنے جنگ ہے، کون مرے گا اور کون زندہ بچے گا؟ آتماجا۔ تو آتماجا کہتا ہے میں سمجھا نہیں پاشا۔ تو محمود پاشا کہتا ہے شہاب الدین پاشا کے خیمے میں جا کر یہاں آنے کو کہو، جنگ کے وقت ہمارے درمیان کوئی انتشار نہ ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی آتماجا چلا جاتا ہے اور محمود پاشا ٹوپی پہن کر جے نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ باہر کھڑکی میں سے کوئی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے وہ اس کے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے وہ خنجر سے اس کا خیمہ کاٹتا ہے۔ دوسری طرف بساط علی بے کے پاس پہنچتا ہے۔ علی بے اس سے پوچھتے ہیں تمہارے اندر کی آگ کا سبب کیا ہے بساط؟ تم جب اسے اپنے اندر رکھو گے تو یہ مزید جلے گی، بتاؤ تاکہ تمہیں سکون ملے۔ بساط کہتا ہے میرے بھائی محاذ پر جا رہے ہیں علی صاحب اور میں یہاں بیکار بیٹھا ہوں، کیا یہ مناسب ہے؟ آپ بتائیں کیا اکنجی کا اپنی تلوار کے علاوہ کوئی اور عاشق ہوتا ہے؟ کیا میں اتنا بچہ ہوں کہ یہ بھی نہیں جانتا؟ علی بھی اسے کہتے ہیں عاشق ہونا الگ چیز ہے اور بچہ ہونا الگ چیز ہے بساط۔ محمود پاشا غلط نہیں ہے، جس کو تلوار کا زخم نہیں لگ سکتا وقت آتا ہے اور وہ زخم آنکھوں کو چھلنی کر دیتا ہے۔ جب تک وہ وقت نہیں آ جاتا تم نہیں سمجھو گے، چاہے تمہارا عاشق تمہاری بیوی ہو یا تمہارا زخم۔ بساط کہتا ہے نہ کریں علی صاحب نہ کریں۔ علی بے کہتے ہیں یہ ہو بھی چکا ہے، ایک وقت کی بات ہے جب ہم میں ایک یلمان نامی بہادر تھا، اس کی کلائی 40 دشمن مل کر بھی نہیں موڑ سکتے تھے، 100 کافر مل کر بھی اس کی تلوار نہیں گرا سکتے تھے۔ وقت آیا اور گزر گیا، اس کے دل پہ ایک خوبصورت دوشیزہ نے دستک دی۔ اپنی محبوبہ کے لیے اس نے بہت سے سفر کیے، بہت سے پہاڑ عبور کیے، اللہ گواہ ہے وہ کبھی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹا، یا وہ کیونکہ کسی سے پیار کرتا تھا اس لیے کبھی نہیں ڈرا۔ لیکن ایک حملے میں ہمیں ایک باری گھات کا سامنا کرنا پڑا، دشمن نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ہم نے سوچا کہ یہ کافروں کا منصوبہ ہے، تھوڑی دیر تک ہم اس بارے میں بات کرتے رہے کہ ہم اس جال میں کیسے پھنس گئے۔ آخر میں یہ پتا چلا کہ معاملہ بالکل مختلف تھا۔ بساط پوچھتا ہے کیا یلمان نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا؟ علی بے کہتے ہیں نہ یہ دھوکہ تھا نہ ہی غداری، وہ محبت کے ہاتھوں شکست کھا چکا تھا۔ انہوں نے لڑکی کو یرغمال بنا لیا تھا اور یلمان کو بولنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ بساط کہتا ہے کیا ہم مرد ہیں جو ایسا کام کریں گے علی صاحب؟ کیا ہم ایسی غلطی کریں گے؟ کیا ہم نیمشا میں، بلکان میں اور بہت سی دوسری لڑائیوں میں ایک ساتھ نہیں لڑے؟ علی بے کہتے ہیں ایسا ہے تو پھر محمود پاشا کے پاس جاؤ، انہیں معاملہ بتاؤ، اپنا جذبہ دکھاؤ۔ بساط کہتا ہے ٹھیک ہے، میں محمود پاشا کے پاس جا رہا ہوں، ورنہ میرے دل کی یہ آگ بجھ نہیں پائے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خیمے سے نکل جاتا ہے۔ ادھر محمود پاشا نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے وہاں پہنچنے والا ولاد ایک دم سے کرمان کا خنجر ان کی گردن میں گھوم دیتا ہے۔ محمود پاشا کے منہ سے خون نکل پڑتا ہے اور وہ وہیں پہ گر جاتے ہیں۔ ولاد ان کی گردن کاٹنے ہی لگتا ہے کہ باہر سے آواز آتی ہے پاشا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ سنتے ساتھ ہی ولاد خنجر چھوڑتا ہے اور ایک دم سے کہتا ہے جلدی آؤ جلدی آؤ، اپنا ہاتھ یہاں رکھو۔
اندر داخل ہوتے ساتھ ہی جب بساط یہ منظر دیکھتا ہے تو ایک دم سے چلا اٹھتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ولاد اس سے کہتا ہے اپنا ہاتھ ان کے زخم پہ رکھو۔ بساط ہاتھ رکھ دیتا ہے اور پوچھتا ہے ولاد یہ کس نے کیا؟ ولاد خنجر اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کرامانی خنجر ہے۔ بساط پوچھتا ہے کون ایسا کرنے کی ہمت کرے گا؟ پھر وہ ایک دم سے کہتا ہے تم نے مارا ہے، تم نے مارا ہے میرے پاشا پاشا۔ یہ سن کر ولاد کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ بساط کا گلا کاٹ ڈالتا ہے۔ بساط زمین پہ گرتا ہے اور اس کا ہاتھ خون سے بھر جاتا ہے۔ ایک نڈر جانباز غداری کی بینٹ چڑھ جاتا ہے۔ ولاد خنجر ان دونوں کے درمیان پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے سب کچھ میرے سلطان کے لیے ہے۔ ادھر سے آتماجا کے بلانے پر شہاب الدین پاشا بھی محمود پاشا کے خیمے کی جانب جا رہے ہوتے ہیں اور خیمے کے باہر پہنچ کر وہ بار بار آواز لگاتے ہیں محمود پاشا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کیا اجازت ہے؟ محمود پاشا بار بار بلانے کے باوجود کوئی جواب نہیں ملتا تو شہاب الدین پاشا اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اندر کا دردناک منظر دیکھ کے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ وہ تیزی سے محمود پاشا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پاشا بساط میرے بہادر۔ پھر وہ چلاتے ہوئے کہتے ہیں جلدی آؤ سپاہیوں، آغا صاحبان سردران یہاں پہنچو، انہوں نے محمود پاشا پہ وار کیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی باہر سے گزرنے والے جانشری بھاگ پڑتے ہیں اور اندر کا منظر دیکھنے کے بعد بلند آواز سے کہتے ہیں محمود پاشا پہ حملہ ہو گیا ہے، چوکنے ہو جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب جانشری سپاہی وہاں پہنچ جاتے ہیں، دوڑے لگ جاتی ہیں۔ اندر سلطان زگنوس پاشا کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور یہ شور کی آواز سن کے پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کھڑے ہو کر جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں یوسف وہاں پہنچتے ہوئے کہتا ہے میرے سلطان وزیر اعظم محمود پاشا اور کارا تولور سے بساط۔ وہ مزید کچھ نہیں کہتا اور نفی میں سر ہلا دیتا ہے۔ سلطان کے محافظ تلواریں بے نیام کر لیتے ہیں۔ سلطان اور زگنوس پاشا سکتے میں ہوتے ہیں اور ایپیسوڈ اپنے اختتام کو جا پہنچتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ